بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کی ملاقات سرکاری ملازمین کے حقوق کی آواز فیڈرل سیکریٹریٹ ملازمین کی کور کمیٹی کے سربراہ رحمان علی باجوہ سے کروانے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ میں رحمان باجوہ صاحب سے مختلف وزارتوں، محکموں اور اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کے حوالے سے بات کروں گا اور یہ پوچھوں گا کہ سرکاری ملازمین کی قیادت اس فرق کو ختم کروانے کے لیے کیا پروگرام رکھتی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب میں رحمان باجوہ صاحب سے سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ رحمان باجوہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ میرے آفس تشریف لائے۔ تو رحمان باجوہ صاحب، پہلے تو میرے ناظرین کو مختلف وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے درمیان پائے جانے والے فرق سے آگاہ کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ اس فرق کو ختم کروانے کے لیے آپ اور دیگر سرکاری ملازمین کی قیادت کیا اقدامات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب کہ آپ نے وقت دیا اور آپ نے بلایا۔ میرا فرض بھی تھا کہ کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جہاں سے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے اگر آواز پہنچانے کا مجھے موقع ملے گا تو میں لازمی وہاں پہ جاؤں گا۔ دیکھیں، یہ کمپین جو ہم نے سٹارٹ کی تھی تقریباً اس کو 1.5 سال ہو چکا ہے اور آلموسٹ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50 سے 60% جو امپلائیز ہیں ان تک ہی ہم نے میسیج کنوے کر دیا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق ہے، ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی، اور کتنی تفریق اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی بتاتا چلوں کہ 2 طبقات ہیں جو کہ اب 110% ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق میں یا صوبوں میں اسپیشل الاؤنس کے نام سے ان کو جو ایک الاؤنس دیا گیا ہے، یہ وہ طبقہ ہے ملازمین کا جو انتہائی پسا ہوا ہے اور کوئی ایکسٹرا مراد نہیں لے رہا۔ جبکہ دوسری جانب دوسرا طبقہ سرکاری ملازمین میں سے ہی وہ طبقہ ہے جن کے بیسک پے سکیلز تو موجود ہیں مگر وہ 100% سے لے کے 300% تک اضافی مراد لے رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر میری تنخواہ 50,000 ہے تو میری ہی تنخواہ کے اندر کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ساتھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ 1.5 لاکھ تک تنخواہ لے رہا ہے اسی BPS کے اندر موجود رہتے ہوئے۔ اس میں بہت سے ادارے ہیں، کوئی اس کے اندر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینیٹ، نیب، بیس، FIA، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، صوبائی سیکریٹریٹس جتنے ہیں ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پہ ان کے آفیسرز کو یہ الاؤنس دیا جا رہا ہے سارے صوبوں کے اندر، اور بہت سے دیگر ادارے ہیں جن کو یہ اگر کوئی مس ہو گیا ہو اس کے اندر تو جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس نہیں مل رہا، وہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہیں۔ اور وفاق کے ملازمین کی بات کر رہا ہوں اور تقریباً یہ 3 لاکھ ملازمین ہیں وفاق کے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس سے جو مستفید بھی ہوئے ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ڈکلیئر ہو گیا، ان کی سیلری سلپ پہ بھی آ گیا کہ تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کو یہ الاؤنس۔ رحمان باجوہ صاحب، حکومت کی جانب سے 29 جون کو پاس ہونے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا۔ کیا یہ اضافہ سرکاری ملازمین کو قبول ہے؟ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، لیکن اب حکومت کی جانب سے بجٹ پیش ہونے کے بعد 3 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ کھانے پینے کی ہر چیز کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ جبکہ گزشتہ جمعہ کے روز ECC نے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 17 روپے فی کلو، گھی 90 روپے فی کلو اور آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 150 روپے مہنگا کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو بجٹ منظور ہوا ہے 29 جون کو، جبکہ یہ پیش کیا گیا تھا 11 جون 2021 کو، اور ہمیں پہلے سے یہ اطلاعات آ رہی کہ ملازمین کو بارہا میں کہتا بھی رہا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، بٹ انفارچونیٹلی ملازمین کسی
خام خیالی کا شکار تھے، کیونکہ 160 ارب روپیہ گورنمنٹ نے رکھا بھی تھا اینڈ امپلائیز آر ایکسپیکٹنگ کہ بہت بڑا ریلیف ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے، دفاتر میں ایسیز کے سامنے بیٹھے رہے. ہمارے کچھ ٹی وی چینلز اور اخبارات کے اندر تھا کہ مراد مل رہی ہیں اور دیگر معاملات. بہت سے ساتھیوں کی یہ بھی خیال تھا کہ جی قانون کے اندر ہے 3 ایڈاک لگ جائیں، چوتھا نہیں لگ سکتا، تو انشاءاللہ تعالی یہ 4 لگیں اس دفعہ، تو ایڈاک ریلیف علم سے ضم بھی ہو جائیں گے، گورنمنٹ سے ایگریمنٹ بھی ہوا ہے اور تمام معاملات ہیں. جبکہ اس کے برعکس ہوا، ملازمین کو ٹائملی آگاہ کیا ہوا تھا. 3 جون کو بھی ہم نے احتجاج رکھا، اس احتجاج کے نتیجے میں شیخ رشید صاحب سے، پرویز کھٹک صاحب، علی محمد خان صاحب سے ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر میٹنگ ہوئی. ہم نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور سیکریٹریٹ ہمارا مکمل طور پہ بند تھا. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے اس دن احتجاج کیا، پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بھی بند تھا، اور مکمل طور پہ ہم نے اس بجٹ کو ڈینائی کیا کہ جو 10% کا اضافہ اکراس دی بورڈ کر دیا ہے. آپ کے پاس کوشن نہیں تھا تو آپ جو ایک طبقہ ہے ڈپرائیوڈ، آپ اس کو فوکس کرتے. آپ نے 300% والے کو بھی 10% اضافہ کر دیا، جو 230% لے رہا تھا وہ بھی 100 گنا والا. ان کے لیے تو 1.5 لاکھ والے کی اگر تنخواہ کے اندر آپ اضافہ کر دیں 5-10 ہزار روپیہ تو اس کو فرق نہیں پڑے گا، مگر 50,000 والے کے اگر اندر یہ آپ اضافہ کریں تو ڈیفینیٹلی اس کو فرق پڑے گا. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اوپر والوں کو آپ جو ایکسٹرا مراد لے رہے ہیں آپ 5% دے دیتے اور ان کا 11 لاکھ بندوں کا 5% کٹ لگا کے آپ نیچے پھینکتے، تو ڈپرائیوڈ امپلائیز کو ایک دفعہ پھر 25% کے اندر اضافہ ہو جانا تھا. جو ایک نیا پاکستان کا ریاست مدینہ والا جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ڈیسیجن لیا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے حوالے سے، وہ ڈیسیجن آپ سے دلوایا گیا گورنمنٹ سے. ہاں اس کو انڈورس کر سکتے تھے پسے ہوئے طبقے کی جانب سے، جو کہ ایسا نہیں ہوا، اور بجٹ والے دن ہی ہم نے 11 جون کو اس کو مسرت کیا تھا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ مزید ہو سکتا ہے. اپوزیشن اور حکومتی عہدیداران جو ہیں بجٹ سپیچ کے درمیان اس کے اندر کچھ چینجنگز لے آئیں، اپنی آواز اٹھائیں، مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اور 29 جون کو یہ ملازمین دشمن بجٹ جو ہے یہ پاس ہوا، جس کا افسوس رہے گا مجھے تو خاص طور پہ. دوسرا آپ کا سوال تھا مہنگائی کے حوالے سے، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے. دیکھیں میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، اور 10% ملازمین شاید ایسے ہوں گے، میں سرکاری ملازمین کی نمائندگی کر رہا ہوں، جو کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ وہاں پہ لائنیں لگ کے اور ذلیل ہو کے یہ معاملات ہیں، اپنا چینی یا اس کے گھی کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ تو شاید کوئی غریب مسکین طبقہ یا وہ جا کے لیتا ہے، یا بلیک مارکیٹ والے یوٹیلیٹی سٹور کے لوگوں سے مل کے، آئی ڈونٹ نو، بٹ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہوگا وہاں سے اٹھا کے بلیک میں بیچتے ہوں. کم از کم میں جن سرکاری ملازمین کو جانتا ہوں 90% ملازمین ایسے ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور سے کم از کم شاپنگ نہیں کرتے، نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اپنے گھروں سے وہ کرایہ خرچ کر کے جائیں یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر 10-15-20. یا تو ہر سیکٹر میں ہر مارکیٹ کے اندر یوٹیلیٹی سٹور انہوں نے بنایا ہو تو سمجھ بھی آتی ہے کہ 1 کلو چینی کے لیے جا کے لائن کے اندر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے لگے. ملازمین نوکری کریں یا جا کے وہاں پہ لگے، تو یہ میں کم از کم اس کو ریلیف دے رہے تھے تب بھی نہیں مانتا تھا، واپس لے لیا ہے تو میں تب بھی اس کو نہیں مانتا. کم از کم سرکاری ملازمین کے لیے وہ ریلیف نہیں تھا. باقی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مہنگائی کا آئے روز بم گر رہا ہوتا ہے ملازمین کے اوپر. کبھی آئل مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی، تو یہ میرے لیے نئی چیز نہیں ہے. میرے لیے یہ ہے کہ آپ مہنگائی تو کر ہی رہے ہیں، کم از کم ملازمین کو ریلیف دیں کہ جو مہنگائی کو کاؤنٹر کر سکیں. مجھے صاحب بتائیں کہ حکومت نے تو مختلف اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا تھا، لیکن حالیہ بجٹ میں سب محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اگر ایک محکمہ کے ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اس کی تنخواہ 10,000 بڑھ جائے گی، اور اگر اسی گریڈ میں کام کرنے والے کسی اور ادارے جس میں تنخواہیں پہلے محکمہ کے مقابلے میں 2 گنا یا 3 گنا ہے تو اس کی تنخواہ 20 یا 30,000 بڑھ جائے گی. حکومت نے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا تھا، تو یہ تو الٹا مزید بڑھ گئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کا
پچھلے سوال کے جواب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ اضافہ بیسک پے کے اوپر ہوا ہے، گراس پے کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اضافہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ اضافہ سیم ہی رہے گا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بی پی ایس کے اندر کسی کی 10 ہے اور کسی کی 30، اگر گراس پے کے اوپر اضافہ ہو رہا ہوتا تو وہ ہونا تھا، یہ بیسک پے کے اوپر ہی ہے۔ تو بیسک پے تو تمام ملازمین کی برابر ہے، یہ الاؤنسز ہیں جو 100 گنا 200 300 گنا ایکسٹرا دیے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی 10% بڑھے گی، یہاں پہ بھی 10% بڑھے گی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ کم بڑھائے اور یہاں والوں کی جو ہے انکریز کی جائے۔ تو ہماری ڈیمانڈ تو یہ کہ آلریڈی جس کے اوپر پورا نہیں ہوا اور اجلاس کی بورڈ انہوں نے اضافہ کر۔ مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کو مختلف اوقات میں اعزازیہ دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے محکمے ہیں جن کو کوئی اعزازیہ نہیں دیا جاتا۔ تو اس تفریق کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سب سرکاری ملازمین کا حق نہیں کہ اعزازیہ سب کو ملے، یا یہ مخصوص محکموں کا حق ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی عام محکموں کے ملازمین سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہیں اور اعزازیہ بھی انہیں کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اعزازیہ آنریریم کے حوالے سے، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر آفس سے اعظم خان صاحب کا ایک لیٹر بھی آ چکا ہے کہ آپ نے صرف ایک ہی اعزازیہ یا ایک آنریریم دینا ہے، مگر اس میں کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فائنینس کی آپ بات کریں تو میں کیونکہ فائنینس کا حصہ تھا، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ بجٹ کے آخری 3 مہینے وہ راتوں کو 10 11 12 بجے، اور بجٹ کے دنوں میں تو وہ رات بھی آخری جو ایک پورا ہفتہ ہوتا ہے وہ دن اور رات وہ آفیسز میں ہی ہوتے ہیں، گھروں میں نہیں جاتے ہیں۔ تو ان کا حق بنتا ہے، مگر یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ ہوا ہے، بلکہ فائنینس میں تو ابھی انہوں نے اکراس دی بورڈ ایک کر دی ہے، ابھی انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر 3 اعزازیے دے دیے۔ بنیاد کیا بنایا کہ 100 گھنٹے انہوں نے کام کیا، اور 100 گھنٹے کی بنیاد کے اوپر جو 100 دن بیٹھ کے کام کرتے رہے ہیں ان کو نہیں دیا۔ تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ میں یہ اس میں کہوں گا کہ کم از کم آپ عید کے اوپر جو ہے وہ آپ بونس ساروں کو دیں، اور جہاں پہ کام کرتے ہیں ایکسٹرا جب الاؤنسز دے دی ہیں تو پھر آپ کو اضافے کی ضرورت نہیں ہے، الاؤنسز پھر ختم کر دیں اور آنریریم دیں، بٹ ڈپارٹمنٹ وائز دیں، جو کام کرتا ہے جسٹیفیکیشن اس کی ہونی چاہیے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک تو اکراس دی بورڈ ساروں کو دینا چاہیے نا، جو خاص طور پہ کوئی 2 4 5 2 یا 3 محکمے جو لٹرلی کرتے بھی ہیں اس طرح کا کام، ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بالکل بنتا ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال جاری ہے، ہیلتھ کے ملازمین کرونا میں جو فرنٹ فٹ کے اوپر ہیں، آپ ایکسٹرا الاؤنسز اگر ان کو نہیں دے پا رہے تو آپ ان کو اعزازیہ دیں، وہ موت کے منہ سے لڑ رہے ہیں اس ٹائم۔ ایسا حالات کبھی بھی نہیں آئے جب ایک رشتہ دار پیار محبت والا اپنا عزیز و قارب کے پاس نہیں جاتا، وہ ڈاکٹرز نرسز اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو تو دے نہیں رہے، اور جو چہیتے نزدیک بیٹھے ہیں جن کی تنخواہیں بھی ڈبل کی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، 100 گھنٹے کی بنیاد بنا کے آپ نے 3 دے دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ جہاں پہ جسٹیفائڈ ہے وتھ جسٹیفیکیشن آپ کو دینا چاہیے۔ وہ سر جب اساتذہ کو اسکولوں میں سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی تنخواہ سے کنوینس الاؤنس کاٹ لیا جاتا ہے، کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ تو شرم کا مقام ہے، ایک سیلری ہے لگی بگی سیلری، اس کے اوپر بجٹ ہوتا ہے، آپ کنوینس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ سیلری بھی نہ دیں، جسٹیفیکیشن تو بڑی زبردست ہے نا کہ آپ چھٹی پہ ہیں تو آپ پھر تنخواہ ہی نہ دیں ان کو۔ بھائی ریاست کے ملازمین ہیں جو آپ کے چہیتے ایکس پاکستان لیو کے اوپر جاتے ہیں، پہلے ان کو نہیں ملتا تھا، ان کو آپ نے کنوینس الاؤنس دیا، الاؤ کیا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، فائنینس ڈویژن کے جو اعلیٰ افسران ایکس پاکستان لیو کے اوپر جاتے ہیں، جب آپ ان کو الاؤ کر سکتے ہیں تو غریب سرکاری ملازمین جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ایک زیادتی ہے، یہ کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ان کا بجٹ ہے جس کے حوالے سے وہ چلتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں کٹنا چاہیے۔ پھر آپ تنخواہ ہی نہ دیں نا ان کو۔ یہ وہی ہے کہ میں آپ کی اس میں ایڈ کرتا چلوں
کہ ہم تو پھر آفیسز میں شاید بیٹھ جاتے ہیں, ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز تو جو اپنی ڈیوٹی آورز میں پیر جو ہے بالکل اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے. اور ابھی اسلام آباد کے اسکولوں کی اگر آپ حالت دیکھیں تو میرے اپنے ٹائم کے اوپر 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. یہ ریکارڈ ہے, نئے اسکول بنے نہیں ہیں, آبادی اتنی ہو چکی ہے, ایک ایک کلاس کے اندر 80 بچہ موجود ہے. ایوریج آپ نکالیں تو یہ 70 تک جاتی ہے کہ جو اسلام آباد کے میجر اسکول کالجز ہیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. آن ون سائڈ کسی زمانے میں 40 ہوتے تھے, سب کچھ تھا, اب تو پھر ٹیچرز کی آپ تنخواہیں ڈبل کر دیں کہ 80 بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہر اسٹوڈنٹس کا بھی ہو رہا ہے اور ٹیچرز کو زیادہ مغز کھپانا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی صاحب, وفاق کے ملازمین کو احتجاج کے بعد 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا اور یہ الاؤنس انہیں مارچ کی تنخواہ میں دے بھی دیا گیا. تاہم پنجاب کے سرکاری ملازمین کو یہ الاؤنس جون سے دینے کی منظوری دی گئی اور وہ بھی ابھی تک نہیں دیا گیا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, غلط ہے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اس کا نام تھا, ڈائریکشنز گئی, میری سمجھ سے باہر ہے کہ صوبائی ہمارے جو قائدین تھے وہ اس مذاکرات کا حصہ تھے. میں ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھا, ہماری پوری سپورٹ تھی, بٹ گورنمنٹ نے ٹیکنیکلی پلے کیا اس کو, ڈسپیرٹی ریڈکشن کی بجائے اسپیشل الاؤنس کا نام دیا. اور جون سے بھی نہ دینے کی بات ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اعلان انہوں نے کیا ہے جولائی کے اندر, بجٹ کے اندر. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ پے رول چلتا ہے 19 سے 20 تاریخ کو ہر مہینے, 21 تاریخ تک یہ چلا جاتا ہے. تو کیونکہ ابھی پے رول 9-10 تاریخ کو چل گیا تھا, جو نوٹیفیکیشن کے فوری بعد ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, تو یہ لازمی طور پہ بقایا جات ایریئرز کے ساتھ ملے گا. مگر بہت سے ادارے بیچ میں مجھے ایسے بھی ساتھیوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیگر بیسک اور الاؤنسز کے علاوہ کوئی لے رہا ہوگا. تو آپ وہ کلیئرٹی میں چلے گئے. ڈسپیرٹی ریڈکشن ہوتا سیدھا تھا, جو 100% سے کم دے رہے ہیں ان کو یہ دیا جائے. تو یہ ایک بہت بڑی بونگی ماری گئی ہے, یا بونگی نہیں ماری تو بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا کہ ملازمین کو, صوبائی ملازمین کو ذلیل کیا جائے اور ایک ملازمین میں تفریق رکھیں کہ شاید وفاق تو لے گیا ہے, صوبوں کے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وفاق مستفید ہو رہا ہے. تو آپ کے توسط سے میں صوبائی ملازمین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھی 7 سال سے اپ گریڈیشن سے مستفید ہوئے ہیں. وفاق کے ملازمین نے, کسی بھی وفاق کے ملازم نے یہ نہیں کہا کہ صوبے والے تو اپنا حق لے گئے اور وفاق کے ملازمین یہاں پہ ہیں, صوبوں والے صرف ہماری اپ گریڈیشن کے لیے آئے. تو یہ ایک مشترکہ لڑائی تھی تمام ملازمین کی, ڈسپیرٹی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. یہ ایک مشترکہ لڑائی لڑی گئی اور ہمیں مذاکرات کے درمیان میں کئی دفعہ کہا گیا, کیونکہ وفاق میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ آپ وفاق والے یہ لے کے ہٹ جائیں, صوبوں سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. بڑا کلیئر کٹ میرے بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں ایسا کوئی بھی حق نہیں چاہیے جو صوبوں کا نہ ملے اور صرف وفاق کو ملے. کلیئر کٹ ایگریمنٹ میں بھی لکھا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے اندر ڈائریکشنز ہوں گی, جو نوٹیفیکیشن ہوا اس میں ڈائریکشن بھی تھی اور الحمدللہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے. مگر ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر بیوروکریسی نے ہماری قیادت کو وہ پلے کر کے کہہ لیں یا جس طرح سے بھی ہے, بیوروکریسی نے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ ان کو رننگ کا کہتے رہے اور نوٹیفیکیشن انیشل پہ آگے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. اور یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا کہ آپ نے مراد دینی ہے اعلیٰ طبقے کو, ان کو تو رننگ کے اوپر دے رہے ہیں, اور جب ڈسپیرٹی کم کرنے کی بات آئے تو آپ انیشل کی طرف جائیں. ایسا کسی صورت میں نہیں ہوتا ہے. یہ بیوروکریسی کو سمجھنا پڑے گا, نہیں سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھائیں گے اور اس طرح سے سمجھائیں گے جس طرح سے سمجھانے کا حق ہو. باجوہ صاحب, آخر میں میرے ناظرین کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں پائے جانے والے فرق کو ختم کروانے کے لیے آپ کا آئندہ لاحق عمل کیا ہوگا؟ کیا مستقبل قریب میں کوئی عملی احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم. یہ ملازمین دیکھ رہے ہیں, ملازمین کے اوپر منحصر ہے.
یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے گروپوں میں، کیونکہ ابھی بھی ہمارا جب ہوا تھا صوبوں میں نہیں تھے تو گالم گلوچ قائدین کے اوپر الزامات، وفاق کے الزامات گورنمنٹ کے لیے، کہ یہ یکجہتی کا جب تک مظاہرہ نہیں کریں گے، اپنے قائدین کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے۔ مجھے کتنے نفسوں کا ثواب ہے، میں نے تو صرف سیکٹریٹ کے کچھ ملازمین سے ہم نے کنٹریبیوشن کی، اس کا 1-1 روپے کا ہم حساب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمپین تھی اور اس میں میری اپنی جیب سے لاکھوں کے حساب سے پیسے لگے، میں نے کسی ملازمین سے اس کے اوپر کنٹریبیوشن نہیں مانگی۔ ابھی بھی اگر آپ کے پاس آئے ہیں، اپگریڈیشن کے معاملات ہیں، چل رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، جیسے سے وہ پیٹرول دے کے نہیں کر رہے، اپنی جیب سے کر رہے، تو مہمان آتی ہیں، چائے پانی، یہ ساری چیزیں قائدین کو بھی ہم نے بلانا ہے، کوئی میٹنگز کرنی ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے، یہ عوامی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مگر اینڈ پہ صلہ یہ ملے کہ اپریسیشن کی بجائے، حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی جائے، اور وہ ملازمین جن کو اپنے گھر کے اندر دوسری دفعہ گھر والے سالن نہیں دیتے، گھر کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کو بٹھایا نہیں جاتا، وہ فلاسفر بنے ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر، اور ایسا وہ گندا میسج جو نہ پڑھنے کے قابل، اور یہ ہے کہ ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تو تنقید برائے تنقید والے وہ ملازمین اگر قائدین کی کردار کشی کریں گے اور دیگر معاملات ہیں، تو سوری ٹو سے رحمان باجوہ، میری 11 سال سروس کے اندر میں 7 سال ڈیپوٹیشن پہ تھا، میں کوئی بھی اچھا محکمہ دے کے ڈیپوٹیشن پہ اپنی ذات کے حوالے سے جا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ الحمدللہ یہ سورسز کے اوپر ہے، میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتاتا ہوں، میں جا سکتا ہوں۔ یہ ملازمین کے اوپر ہے، یکجہتی کا ملاحظہ کریں، کوئی ایسے شرارت پر عناصر جو ہیں بیچ میں نکلتے ہیں، وہ ان کا منہ توڑ جواب دیں، اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قیادت کی شانہ بشانہ آگے کھڑی ہو، تو ڈیفینیٹلی قیادت احتجاج کے لیے نکلے گی اور ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرے گی۔ کسی کو شوق نہیں ہے کہ گالیاں کھانے کے لیے نکلے، تنقید کے لیے نکلے، جتنے میڈل مجھے ملنے تھے وہ میرے سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ میں آپ کو سچا بتاؤں، بجٹ میرا اسی تنخواہ کے اندر چل رہا ہے، نتھنگ ایلس۔ وقتی طور پہ اپریسیشن اور اس کے بعد گھر کے معاملات میں چل رہی ہو، تو ایسی قیادت سے اللہ بچائے۔ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، یہی کافی ہے، دعائیں مل رہے ہیں، مگر گالی گلوچ اور تنقید برائے تنقید اگر ہو، حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی جائے، تو کم از کم میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ یہ پھر اسی لیے آج تک ملازمین اگر اس سال پہ پہنچے ہیں، نام نہاد لیڈر بجٹ آتے تھے، فوٹو سیشن کروایا اور چلے گئے۔ یہ جو لڑائی 10 فروری کو بھی جو تاریخی لڑائی لڑی گئی ہے، 1 سال کی اس کے اوپر محنت تھی، 1.5 سال کی، تو یہ کوئی فروٹفل رزلٹ ملا ہے۔ ہمیں کتنی آفرز تھیں، کتنا پریشر تھا، یہ ہمیں پتہ ہے، جیل تک بھی ہم گئے، مگر کس چیز کے اوپر ملازمین کا اعتماد تھا، اس بنیاد کے اوپر دیر سویر ہوتی رہتی ہے۔ 7 سال سے ہم اپگریڈیشن سے محروم ہیں، ہم نے کسی کو گلا شکوہ نہیں کیا، اپنے حق کے لیے خود نکلے۔ وہ ملازمین جو سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ ٹھیک لیڈ نہیں کر رہی ہے، آپ لوگ آئیں، آپ کے چینل سے میں کہتا ہوں آئیں اور لیڈ کریں، ہم آپ کو جہاں تک ہوا سپورٹ کریں گے بھرپور طرح سے، مگر دوسری دکان ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے۔ ہماری ضرورت حلال کمیٹی کے اندر بھی 2 گروپ ہے، ایک کا فیصلہ ایک آتا ہے تو دوسری طرف سے چاند کا اعلان دوسرے کر دیتے ہیں۔ ہمارے پرندوں کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، تاریخ ایک ہوتی ہے، دوسرا گروپ دوسری تاریخ لے آتا ہے، کہ جدھر بھی جائیں ایک گروپ نے کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے، بیچ میں گھر کے فیملی کے اندر بھی ایک جگہ رشتہ آپ کر رہے ہیں تو دوسرے کھڑے ہو جاتے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو کم از کم سرکاری ملازمین کے جو حقوق ہیں، وہ لوگ بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ رحمان باجوہ ناکام ہوگا آپ لوگوں کی اس کرٹیسزم کی وجہ سے یا آپ کی دکانداری کی وجہ سے، تو آپ اپنے بچوں کے حقوق کے اوپر بھی جو ہے اس کو سمجھوتا کر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں۔ تو ملازمین ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی اسٹرینتھ دکھائیں، آئیں لیڈ کریں، ہم پیچھے کھڑے ہوں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے پہلے بھی میسیجز دے چکا ہوں کہ بجٹ کے بعد فوری طور پہ آپ آئیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے بجٹ سے پہلے کہ بجٹ آئے گا ہم دیکھیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے، اب بجٹ کو بھی گزرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، آپ کے فیصلے کہاں پہ ہیں؟ اگر ہمت نہیں ہے آپ کو اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو آپ بیٹھیں، پھر قیادت کو لیڈ کرنے دیں آپ گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو۔ انشاءاللہ تعالی ملازمین کو پھر ان کا حق لے کے دیں گے۔
دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے عملی طور پہ، تو اس میں ایسا ہے کہ موسم ابھی شدید گرمی ہے. بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی موسم کو جنگ کے لیے نہیں دیکھا جاتا. تو ہٹلر پوری دنیا کو فتح کر کے جب رشیا میں آیا تو اس نے موسم نہیں دیکھا تھا، سخت سردی میں وہ آ گیا تھا، اور وہاں سے جو ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا تھا. تو سخت سردی میں ہمارے ملازمین بیٹھ نہیں سکتے باہر، اور نہ ہی سخت گرمی کے اندر جو ہے 2 4 5 گھنٹے سے زیادہ. یہ سرکاری ملازمین ہیں، کوئی جنگجو نہیں ہے، فوجی نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میرا اپنا ذہن ہے، عید کے فوراً بعد ہم بیٹھیں گے ساتھی، اور انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے اندر ہم کوئی ڈیٹ دیں گے پروٹیسٹ کی، اور ملازمین کے حقوق کے لیے نکلیں گے. صحیح سر. میں آخر میں رحمان باجوہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکالا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی مجھے دوبارہ بھی ضرورت پڑے گی تو میرے چینل کے لیے دوبارہ بھی وقت دیں گے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.